السلام ناظرین، آپ کا میزبان طارق راجپوت جرال ایک دفعہ پھر ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں پر جو وائس آف یورپ ٹی وی چینل سے ہم نے رمضان المبارک کے حوالے سے جو اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا، آج اسی حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام ہے، کیونکہ آج اس پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ بھی اسپیشل ہیں۔ اسپیشل اس حوالے سے کہ ان کی جو خدمات ہیں نہ صرف سماجی حوالے سے بلکہ معاشرتی حوالے سے ایک نام اور مقام رکھتی ہیں۔ ان پر بات کریں گے، اور پھر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کردار سازی کے حوالے سے، کردار بلڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا جو کردار ہے خاص طور پر رمضان المبارک میں کیا ہونا چاہیے، اور ایسا کردار جس سے نہ صرف ہماری ذات جو ہے وہ متاثر ہو بلکہ اس سے جو باقی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کے بھی اثر پڑے۔ ان پر بات کریں گے۔ ان پر بات کرنے سے پہلے میں جو ہمارے جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا، پھر ان سے بات بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ آج حافظ قرآن بھی موجود ہیں جن سے ہم تلاوت بھی سنیں گے، پھر نعت خوان حضرات بھی موجود ہیں، نعت بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نقیب محفل بھی ہیں، سیاسی سماجی مذہبی شخصیات بھی ہیں، ان سے بات کریں گے، اور متحدہ سیرت النبی میلاد کونسل پاکستان کے عہدیداران بھی موجود ہیں۔ ان تمام لوگوں سے ہم بات کریں گے ہمارے آج کے جو ٹاپک کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے جو موجود ہیں متحدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کونسل پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ جناب سید عاطف علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب جو ہیں وہ مرکزی سیکرٹری جنرل انجمن شاعران رجسٹر راولپنڈی بھی ہیں۔ شاہ صاحب آپ کو ویلکم کروں گا شو میں، جناب خوش آمدید کہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ممتاز سماجی شخصیت ہیں جناب ناظم ہیں زون نمبر 2 اصغر راجپوت صاحب آپ کو بھی ویلکم ٹو دا شو جی۔ سینئر نائب صدر خیبان سر سید زون شیخ شاہی جاوید صاحب، اور ماشاء اللہ آپ بڑے خوبصورت نعت خوان بھی ہیں جی، آپ کو بھی ویلکم کروں گا۔ حافظ قرآن ہیں جناب حافظ کلیم اختر صاحب جو کہ صدر ہے UC 12 خیبان سر سید، جناب حافظ صاحب آپ کو بھی جناب خوش آمدید۔ مرکزی نقیب محفل ناظرین، نقابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ ناظم ہیں پیرودائی زون نمبر 4 ملک ازادار حسین صاحب، آپ کو بھی جناب خوش آمدید کہوں گا۔ اور ایک اور اسپیشل مہمان، اسپیشل گیسٹ، آپ بھی ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، جب نعت پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا اور بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ سما بنتا ہے۔ میری مراد جناب محمد ظفیر سروردی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا جناب۔ میں سب سے پہلے آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز رب کائنات کی مبارک کتاب کی آیات بینات سے کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب حافظ کلیم اختر صاحب سے کہ وہ جناب تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین سبحان اللہ۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم،
فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. حافظ کلیم اختر صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں رب کائنات کی اعلامی کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ پروگرام کا آغاز ہم نے تلاوت قرآن پاک سے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ایسی زباں ہو، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں. تو میں نعتیہ اشعار کے لیے گزارش کروں گا محمد ظفیر سروردی صاحب سے کہ وہ نعتیہ اشعار پیش فرما دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا،
پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ سوردی صاحب، ماشاء اللہ بہت خوب جی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے مزید فضل و گزار میں مزید برکتیں عطا فرمائے جناب. ناظرین، کیونکہ باقی مہمان بھی جو ہے ان کو اب شامل گفتگو کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کردار سازی کے حوالے سے، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا، اور رمضان المبارک کی جو یہ برکتیں ہیں جو ساتھ ہیں، تو میں سب سے پہلے ہمارے جو متحدہ سیرت النبی میلاد کونسل پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ سید عاطف علی شاہ صاحب، آپ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں انجمن شریعان رجسٹر راولپنڈی کے. شاہ صاحب، اگر ہم بات کریں، ہمارے چینل کا جو ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ انفرادی طور پر ہمارا جو کردار ہونا چاہیے معاشرے کی بہتری کے حوالے سے، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ضرور روشنی ڈالیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو رمضان کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا کس حد تک ہوتے ہیں؟ ان دو سوالوں کا جواب میں آپ سے چاہوں گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کے چینل وائس آف یورپ اور طارق نرال صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا ہے. آپ نے 2 سوال کیے ہیں، اس میں سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دین کی دوری کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں میں بڑی جو ہے نا وہ اس کا فقدان ہے. جب تک ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمارے سامنے وہ کہا، تو اس حوالے سے جب تک ہم اس کو اپنائیں گے نہیں، ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ایک تو آپ کا دین مکمل نہیں ہوتا، اور دوسری چیزیں یہ کہ آپ کا معاشرے میں جو کردار ہے وہ آپ اس طریقے سے نہیں بھرپور طریقے سے ادا کر سکتے
کہ جس طریقے سے ہمیں اسلامی اپنے دینی یا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے. تو میں اس میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں ایسا ماحول، ایسی چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی جس سے ہمارے اندر وہ معاشرتی چیزیں، وہ عادات، وہ عمل ہمارے اندر آئے. پھر ہم جا کر ہم ان چیزوں کو اور اپنے پر امپلیمنٹ کر کے پھر ہم معاشرے میں ایک اچھا کردار ثابت کر سکیں. میں اسی میں یہاں پر آپ سے بات کروں گا، کیونکہ جس طرح آپ کا پلیٹ فارم میں نے پہلے بتایا، 2 پلیٹ فارم ہیں جس کا میں نے انٹروڈکشن یہاں پر کروایا، اور جب میں یہاں پر آپ کے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے پروفائل دیکھ رہا تھا تو بیسک آپ کا بھی مقصد یہی ہے کہ ایک دیکھیں متحدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کونسل پاکستان، ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ دیکھیں اس کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو یہی ہے کہ کردار سازی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے نہ صرف لوگوں کو بتایا جائے بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کے حقیقی اور صحیح معنوں میں جو اسلام کا جو درس ہے، جو اسلام کا جو میسیج، اس پر عمل کیا جائے. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس جو پلیٹ فارم کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ کہاں تک آپ نے پورا کیا، اور اس میں جو لوگوں کا آپ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا ذرا. میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں جب ہم دین کے نزدیک ہوں گے، دین کے متعلق ہمارے اس میں علم ہوگا تو ہی ہم آگے کسی سے کوئی بات کر سکیں گے، تو ہی ہم بیان بھی کر سکیں گے، پھر ہم لوگوں کو اس کی طرف مائل بھی کر سکیں گے. ہمارا جب اپنا کردار، اپنا کریکٹر اچھا ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، تو کچھ لوگ ان تنظیموں کی، جس طرح ہم متحدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کونسل پاکستان ہم اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا اپنا ہی کردار اچھا نہ ہو، ہم ہی دینی حوالے سے اس معیار پر پورا نہ اترتے ہو، تو لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا جڑنا اور ہمارے ساتھ کیا ملنا. تو ہمارا جب مقصد ہے ہی دین اور اس کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اپنا ایک وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے جو ہے نا اس معاشرے میں ایک جوڑ پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ہماری ہر حوالے سے ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو گئی ہے. آپ اگر مختلف قسم کی مثالیں لے لیں یا مختلف قسم کے کوئی بھی آپ مسائل لے لیں، تو اس میں جب تک ہم دین کو شامل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں مکمل کامیابی اور اس کی طرف ہم گامزن نہیں ہیں. میں دوبارہ شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کا سوال لے کے میں، کیونکہ اصغر راجپوت صاحب یہاں پر موجود ہیں، سیاسی سماجی مذہبی شخصیت ہیں، اور پھر اس متحدہ سیرت النبی و میلاد کونسل پاکستان کے ناظم زون 2 بھی ہیں. اصغر راجپوت صاحب، شاہ صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں نے انہی کی باتوں سے ایک سوال تیار کیا کہ جب تک ہمارا کردار اپنا ویسا نہیں ہوگا اور ہم لوگوں کو اگر کہیں گے کہ آپ یہ کریں، فار ایگزامپل اگر میں کردار بلڈنگ کے والے سے اگر ایک بات کروں، آج ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ گناہ ہے، ہمیشہ سچ بولیں، لیکن اگر سیل فون، اگر والد کا سیل فون اگر اس میں اگر کال آ جاتی ہے تو بیٹے کو کہتا ہے یا بچے کو کہتا ہے یا بچے کو کہتا ہے بیٹا آپ بات کریں اور بتائیں کہ پاپا گھر پر نہیں ہیں. تو یہاں پر جس طرح کا یہاں پر کردار کے والے سے بات ہو کہ آپ کا جو قول اور فعل میں تضاد ہو، تو وہاں پر کردار سازی کے والے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ جناب صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی تاکہ ہماری جو آواز ہے، ہمارا جو مشن وہ عوام تک پہنچے. ایسا ہے کہ جب مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کلمے کا پابند ہو گیا. جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، تو تاریخ میں اگر اسلامی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو بلا کے کہا کہ میرے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ایک زبان کے ساتھ یک زبان ہو کر کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں. اب جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارے لیے یہ واقعہ آپ کا کردار ایک مشعل رہا ہے کہ آقا سرکار بھی سچے تھے اور ہمیں بھی سچا ہونا. یہ بنیادی ہے. جب ہم آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کے اوپر ہم عملی طور پہ جب کام کرنا شروع کریں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ بہاریں ہیں. ابو صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر، اگر میں اپنی بات کروں
پہلے دن سے لے کر آج تک یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کردار سازی کے حوالے سے. آپ نے ذکر کیا اللہ کے رسول سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی. باتیں تو ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, ہمیں سمجھایا بھی جاتا ہے, لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں, دیکھیں بچہ جو ہے اگر بات کریں تو وہ چیز سیکھتا ہے جو کہ اس کے پیرنٹس کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے, اسی جگہ کے اوپر ہے کہ آپ کیا بنیادی کہاں پر خامی محسوس کرتے ہیں کہ ایز اے والد ہونے کے ناطے والدین کے کردار کے حوالے سے, اور پھر آپ جیسا جو سوشل ورکر ہے, جو ایکٹیو ورکر ہے جو معاشرے کا, بنیادی خامی کہاں پر آپ محسوس کرتے ہیں؟ ہم معاشرے کو آپ اسٹڈی کریں تو دو قسم کے لوگ ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں بڑا مذہبی گھرانہ ہے, اور ایک کو کہتے ہیں کہ یہ لبرل ہے. اب لبرل کا تو تصور بھی نہیں ہے. وہی بات میری کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو کلمے کے پابند ہو گئے. جو کلمہ ہمیں کہہ رہا ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. اب جو فیملی ہیں, جو خاندان ہیں, جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں, وہاں پہ یہ خرابیاں نہیں ہیں. خرابیاں کدھر ہیں؟ جو دیکھیں نا, مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ گھنگرو کی چنکار پر اور تبلے کی طرف پر صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے. جب تک مائیں باپ بہن اس کا پورا گھر جب تک فل فلیج اسلام کے مطابق عملی طور پہ جب وہ عمل نہیں کریں گے تو یہ بگاڑ ہے. اور اسی بگاڑ کو مطلب پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ جب تک والدین کے حوالے سے, پھر ماں کے کردار کے حوالے سے آپ نے بات کی. ناظرین, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور عظیم مدعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں, شیخ شاہد جاوید صاحب. آپ اسی مدعا سیرت النبی و میلاد کونسل پاکستان کے سینئر نائب صدر خیبان سر سید بھی ہیں. شیخ صاحب, کیونکہ ٹاپک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی فرماتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ نہ صرف نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر اس ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ذرا الفاظ اپنے ادا کر دیں ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جدو دن حشر دے سوال ہون گے, جدو دن حشر دے سوال ہون گے, حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. جنت چ جائے گی سواری آپ دی, جنت چ جائے گی سواری آپ دی. اگے اگے حضرت بلال ہون گے, اگے اگے حضرت بلال ہون گے, حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی, اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی. جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے, جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے, حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. سن بخشوان لئی خدا دے سامنے, سن بخشوان لئی خدا دے سامنے, سیداں دے نکے نکے سیداں دے سونے سونے بال ہون گے, حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے. تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا, تیرے پاسے لعنتی یزید ہوئے گا. ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے, ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے,
ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਰੱਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦਰੂਦ ਰੱਬ ਤੇ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੈਦਰੇ ਕਰਾਰ ਵੇਖਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਜਮਲ ਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਮਲ ਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਤਾਂ ਚ ਡੁੱਬੇ ਬਾਜਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਤਾਂ ਚ ਡੁੱਬੇ ਬਾਜਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਸ ਤੇ ਅਬਦਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਜਮਲ ਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਮਲ ਦੇ ਆਕਾ ਦਾ ਜਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਤਾਂ ਚ ਡੁੱਬੇ ਬਾਜਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਤਾਂ ਚ ਡੁੱਬੇ ਬਾਜਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ माशाल्लाह जी माशाल्लाह शेख शाहिद जवेद साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दिल तो कर रहा था क्योंकि नाज़रीन अब प्रोग्राम के हवाले से एक मखसूस टाइम होता है और जो हमारा आज का जो अनवान है टॉपिक है उस पर हमने बात भी करनी है और उस पर इंशाल्लाह आखिर में जो है लोगों से जो हमारे मेहमान हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं इनसे कोशिश भी करेंगे और पूछेंगे भी कि ये अपनी तरफ से क्या राय देते हैं किस तरह हम सुधार सकते हैं माशरे को बेहतर तरीके से मलक ज़रदार हुसैन साहब मलक साहब आपको शामिल करूँगा गुफ्तगू में और मैं डायरेक्ट आपकी तरफ आऊँगा कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसके हवाले से क्योंकि आप माशाल्लाह नकीब और क्या खूबसूरत आप माशाल्लाह पढ़ते भी हैं तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या हमें क्या कौन सा कलाम जो है वो हमें सुना रहे हैं जनाब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सबसे पहले तो तारिक भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझ जैसे बंदा नाचीज़ को इस प्रोग्राम में वॉइस ऑफ यूरोप में आपने आपके पूरे इस चैनल का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझ जैसे बंदा नाचीज़ को इस प्रोग्राम में दावत दी। माशाल्लाह आपने जो मिलाद के हवाले से तारुफ करवाया है और नकीब महफिल के हवाले से दो चीज़ों का आपने तारुफ करवाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन दोनों चीज़ों का ही आपके साथ जवाब शेयर करूँ। सबसे पहले मैं नकाबत के हवाले से एक कलाम आप लोगों की नज़र करता चलूँ। शान फातिमा तो ज़हरा, बीबी फातिमा तो ज़हरा की शान में शायर ने क्या खूब लिखा कि हया के माथे की ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा,
مقام خون حسین یہ ہے جنت پہ کرے گی راج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے جنت پہ کرے گی راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، تے رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی یہ لمبی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا طہارتاں دا اصول زہرا، تے حسن حسین دے حبداراں دا سلام کریں قبول زہرا۔ اور شان امام حسین کے سلسلے میں ایک منقبت آپ لوگوں کی نظر کر دوں کہ ذرا تو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا تو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی صدا صدا حسین ہے، ذرا تو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی صدا صدا حسین ہے، اگر کوئی سخی ملے حسین سا تو لے کے آ، اگر کوئی سخی ملے حسین سا تو لے کے آ، جو اپنے گھر کی آگ میں دے دے شفا حسین ہے، لعد اندھیری رات ہے حسین پھر بھی ساتھ ہے، جہاں کوئی نہ چل سکا وہاں وہاں حسین ہے، جہاں کوئی نہ چل سکا وہاں وہاں حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک بتا کہ کتنے نام لوں، ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے۔ تو اس کے بعد عالمی متحدہ سیرت نبی کونسل پاکستان کے حوالے سے جو آپ نے تعارف کرایا ہے میرا، اس حوالے سے کہ اور معاشرے کو کیسے آپس میں ملایا جاتا ہے، اس حوالے سے میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ انسان معاشرے میں ایسے ہی جب وہ اپنا سب سے پہلے اپنے گربان کے اوپر بات کر سکتا ہے، اپنے گربان میں جھانکے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک وہ اپنے قول و فعل کو درست نہیں کرے گا اس کا اثر دوسرے پہ نہیں پڑ سکے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو درست کر کے دوسرے کی طرف دعوت لے کر چلے گا نا تو اس کے اوپر بھی اثر ہوگا کہ یار یہ بندہ اچھا بندہ ہے، اچھے طریقے کی طرف چل رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ آج کل معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے تو بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معاشرے کو ملانے کے لیے چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں عالمی متحدہ سیرت نبی کونسل پاکستان کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے کہ سرکار کے ولادت کے حوالے سے، سرکار کے میلاد کے حوالے سے عوام کے اندر ایک شعور پیدا کیا جائے، سرکار کی ولادت کے حوالے سے ایک شعور پیدا کیا جائے۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے ایک سیرت نبی کانفرنس کا انعقاد کیا کرے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہے۔ اچھا میرا صاحب کیونکہ وقت شارٹ ہے، کیونکہ باقی دوستوں میں نے فیڈ بیک لینا ہے، میں اسی بات کو آگے لے کر، کیونکہ آپ بھی کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہیں جناب سید عاطف علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شاہ صاحب کیونکہ پروگرام جو ہے وہ اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں پر نعت خوان حضرات بھی تھے، پھر نقیب محفل بھی تھے، ان کو بھی ہم نے ٹائم دینا تھا۔ تو میں یہ آخر میں پروگرام کے آخر میں جس طرح ملک زادار حسین صاحب بات کرتے ہیں کہ اپنی ذات کی جب تک ہم نفی نہیں کریں گے یا اپنی ذات کا جب تک ہم محاسبہ نہیں کریں گے تو ہم حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اسلامی حوالے سے بلکہ معاشرتی حوالے سے بھی تبدیلی یا چینجنگ نہیں لا سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ آخر میں کیا پیغام، کیا میسیج، کیونکہ یہ ہمارا چینل ہے وائس آف یورپ، اس کی آواز جو ہے وہ پورے یورپ میں جاتی ہے، تو آپ کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے پروگرام کے ان اختتامی لمحات کے اندر؟ جی، جس طرح سارے ساتھی نے گفتگو کی کہ بات پھر اسی پر آ جاتی ہے مین کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے، اور کردار جو ہے نا وہ آپ کے اپنے عمل سے آئے گا، اور عمل جو ہے نا وہ آپ کو جو ہمارا دین ہے وہی بتا رہا ہے طریقہ کہ کس طریقے سے آپ کا جو ہے نا وہ آپ نے اپنا عمل کرنا ہے اور اپنا کردار ادا کرنا ہے اس معاشرے میں۔ میں طارق بھائی اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم یہ سیرت میلاد کمیٹی اپنا متحدہ علی بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے بڑا دیکھ کر معاشرے کے ان لوگوں کو چنا کہ جو کریکٹر وائز
جو کردار وائز، جو معاشرت کے حوالے سے، جو لوگوں کے ساتھ میل جول کے حوالے سے، جن کا کام کاروبار اس حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے، یعنی کہ ایک معاشرے میں ایک وزن، ایک کردار رکھتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے ان لوگوں کو چنا اور آگے لے کے آئے. اور بات وہی ہے کہ لوگوں میں لا کر شعور پیدا کیا جائے، لوگوں میں جوڑ پیدا کیا جائے. اور خالی میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس انجمن کے حوالے سے کہ ہم انجمن شہریان راولپنڈی کے حوالے سے بھی جی راولپنڈی میں ہم کام کر رہے ہیں. اور وہ بے لوس، بغیر آپ یہ کہیں گے کسی سیاسی پلیٹ فارم کے حوالے الگ سے کہ اس میں کوئی سیاسی عمل درآمد نہیں ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اور ہم لوگوں کے جو ہے نا مسائل وہ صرف اسی بنیادی پہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے تک پہنچتا ہے ہم ان کے مسائل جو ہے نا وہ ان کے گھر جہاں تک گھر پہنچتا ہے، یعنی کہ گھر جہاں تک وہاں پر پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ان کے اس حوالے سے جو بھی مسائل ہوں، ان کی کوئی اسٹریٹ لائٹس کا، کوئی پیچز کا ہو، کوئی ان کی فائنانس کی پرابلم ہو، کوئی انتظامیہ کے حوالے سے ان کے کام ہو، تو بات پھر وہیں پر آئے گی کہ جب دین سے آپ کی نزدیکی ہوگی، دین آپ سیکھیں گے، دین آپ کے اندر آئے گا، دین آپ کے معاشرے میں پھیلے گا، دین آپ کے بچوں میں پھیلے گا، پھر ہی آپ ایک اچھا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک بنانے میں کامیاب، اچھا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جس طرح شاہ صاحب آپ نے بات کی انجمن شہریان راولپنڈی کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ایک اسپیشل ایک پروگرام رکھنا چاہیں گے کہ اس پہ ہم بات کر سکیں. حافظ صاحب، میں کیونکہ پروگرام کا اینڈنگ ہے تو میں چاہوں گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ دین سے بھی پھر حافظ بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام پاک ہے وہ آپ کے سینے کے اندر ہے. جس طرح بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ اگر اللہ کے آپ کلام کو اگر آپ آنکھ سے دیکھیں گے تو آپ کو علم نظر آئے گا، اگر آپ کو اس کی روح سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو خدا نظر آئے گا. تو آخر میں کیا پیغام یا کیا میسیج ایک لائن میں آپ دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ آپ کے چینل سے ہم سب کو اپنے جو بھی معاملات زندگی ہیں تو وہ شیئر کرنے کے لیے ہمیں آپ نے ایک مطلب موقع دیا. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے جی. ماشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کے چینل کے تھرو ہم یہاں پہ بیٹھے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ جی سب کا. برکتیں آمین آمین آمین. اور ماشاءاللہ سب بھائیوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اپنے اپنے مطلب اظہار پیش کیے ہیں جو بھی معاملات ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ ایک تو رمضان کے حوالے سے آپ نے کردار کی بات ماشاءاللہ کی، اسٹارٹ میں آپ نے ماشاءاللہ بات کی ہے، اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. اور دوسرا جو ہے ہماری ماشاءاللہ جو عالمی متحدہ سیرت النبی کونسل ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارے کیا مقاصد ہیں اور ہم کس نظریات کے تحت اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. چونکہ یہ جو تنظیم ہے ماشاءاللہ اس کا نام دیکھیں سیرت النبی ہے، ہمارا سب سے پہلے تو بہترین نام ہی ماشاءاللہ اچھا ہے، اور رمضان کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بھی ہے. اور رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن دیے ہیں، کروڑ ہاں کروڑ شکر ادا کرتے ہیں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لمحات دیے ہیں. تو ہمیں رمضان کے حوالے سے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہمارا اگلا سال نہ ہو، کیونکہ زندگی کے معاملات ہیں، تو ہمیں رمضان میں ہر طور طریقے سے عبادات کرنی چاہیے، صدقات دینے چاہیے، اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو رمضان کی اہمیت اجاگر کرنی چاہیے. بہت اچھا جی، بہت آپ دیکھیں کہ جیسا کہ ہم اپنے ہر بندہ اپنے گھر کی اگر بات کرے تو ہم اپنے بچوں کو فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ کرنے کے لیے اتنے ٹپس دیتے ہیں کہ آپ پڑھائی کرو، آپ ٹیوشن جاؤ، اچھے اچھے سکولز کا ہم جو ہے نا سلیکشن کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اور میرے جو قرآن ہے اس کی محبت ان کے سینوں میں ڈالو، اور اہل بیت و طہار کی بھی محبت ڈالیں. تو تربیت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ نے ایک بات کی کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جائے. تو جب ہم بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے اور احادیث کی روشنی میں ان کی تربیت ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن قریب نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کامیاب. بڑا خوبصورت پیغام، کیونکہ پروگرام جو اختتامی لمحات میں چاہوں گا کہ آخر میں شیخ صاحب اگر کوئی ایک لائن میں اگر کوئی آپ پیغام کو اگر بالکل اینڈنگ ٹائم چاہ رہا ہے، کوئی میسیج اگر دینا چاہے، کوئی پیغام دینا چاہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے.
سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح یہ طارق صاحب اور سید عاطف شاہ صاحب نے مجھے بھی اس میں شامل کیا، تو اس کا سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ بڑی مہربانی. میں کیونکہ ملک صاحب ایک لائن کے اندر ہے کوئی آج کے پروگرام کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے کوئی اگر پیغام دینا چاہے، کوئی میسیج دینا چاہیں اگر. بس جی طارق بھائی، سب سے بڑا تو کردار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم چلیں تو یقین کریں کہ اس دنیا میں کوئی پریشانی، کوئی مسائل نہیں. بس اصل کو ہم پکڑ لیں تو کوئی پریشانی. اصغر راجپوت صاحب، آپ سے آخر میں کیا پیغام، کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ جی ایک تو یہ آپ کا جو پروگرام ہے یہ چونکہ یورپ میں دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی، آپ کے چینل کے تھرو میں اپنا میسیج کہ ہماری تنظیم آرمی سیرت کانفرنس، آپ بھی ہمارا حصہ بنیں، آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور سیرت کو منانے میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. یہ عالمی تنظیم ہے، ظاہر ہم پاکستان میں، آپ یورپ میں، جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، آپ اس نیک کام میں آپ کا حصہ دار بنے. میں انشاءاللہ دوبارہ بھی چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر ایک اور بھی پروگرام رکھیں گے، اور میں پوچھوں گا آپ سے کہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میلاد کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کے ساتھ کیوں جڑے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، اس کے اوپر میں آپ سے دوبارہ پروگرام رکھوں گا. ناظرین، پروگرام کے آخر میں کیونکہ محمد ظفیر سروردی صاحب سے ہم نے اسٹارٹ بھی لیا تھا، تو میں ضرور چاہوں گا کہ پروگرام کا جو اختتام ہے وہ بھی آپ 2 اشعار سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہ پروگرام کو جو وائنڈ اپ کریں. جی یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، ان آنکھوں کا مرینا کوئی مسیر بھی نہیں ہے، ان آنکھوں کا مرینا کوئی مسیر بھی نہیں ہے، سرکار تمہارا جو رخ زیبا نظر آئے، سرکار تمہارا جو رخ زیبا نظر آئے، کعبہ ریاض اسی کو بنا لوں گا میں دل کا، کعبہ ریاض اسی کو بنا لوں گا میں دل کا، گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے، گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. ماشاءاللہ سلامت رہے جی. ماشاءاللہ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا جو رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا جو اسپیشل پروگرام تھا. اسپیشل مہمان تھے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.